کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی رکھنا، ایسی دوستی رکھنا جائز ہے؟ قلبی محبت وہ بالکل کسی کافر کے ساتھ جائز خواب میں مفتی صاحب اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ منکر نکیر جو قبر کے فرشتے ہیں، ان کا روپ کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ قبر میں مردے کو دفنانے کے 40 قدم کہا جاتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس کے بعد فوراً آ جائیں گے۔ وہ اپنی حیت اور شکل کو مردے کے مطابق تبدیل کریں گے۔ مفتی صاحب اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا؟ دیکھیں، بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، یہ تو کنفرم بات ہے۔ اردو میں نماز پڑھنا کیسا، کہ اگر کوئی اردو ترجمے میں نماز پڑھ رہا ہے، عربی میں نہیں پڑھ رہا؟ اکثر جمہور فقہا کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری دلی خواہش کہ میں عام فہم اور ڈیلی جو سوالات ہوتے ہیں گھروں میں، اکثر شرعی معاملات پوچھے جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی غیر شرعی عمل تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو میری یہ خواہش تھی کہ اس پہ ایک پراپر پروگرام کروں، اور آج کر رہا ہوں۔ اور آج جو شخصیت میں نے بلائی ہے، ملک و قوم کے مشہور و معروف ہر دل عزیز مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے۔ آپ نے ہمیں عزت بخشی آ کے، اور بہت سارے سوالات ہیں مفتی صاحب آپ کے طرف میں تھرو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جوابات آپ دیں۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دیں، اور بہت اچھا سلسلہ ہے لوگوں کی دینی رہنمائی اور ان کے شرعی سوالات کے جوابات دینا، یہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مفتی صاحب کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ دوستی، اور اب وہ اپنے دین میں پکا ہے، وہ بھائی میں فلاں دین کا ہوں اور میں پکا ہوں اس میں، لیکن دوستی بڑی قریب ہے، اب وہ ظاہر ہے پھر وہ ایک دوسرا دوست سوچ رہا ہے یار تبلیغ کروں گا، دوستی میں فرق آئے گا، اور وہ دوستی بھی رکھی، ایسی دوستی رکھنا جائز ہے؟ قرآن و سنت کے تناظر میں فقہائے کرام نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ ایک ہے موالات، جس کو قلبی محبت کہا جاتا ہے، وہ کسی کافر کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ آپ کے دل میں اس کے کفر کی وجہ سے محبت آ جائے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ جو دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں مواسات، کسی کے ساتھ ایثار کرنا، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، وہ تو کافر کے ساتھ جائز ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف موٹیویٹ ہو۔ بالکل، اس کو صحیح رخ پتہ چلے۔ آپ کا جو پازیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے تو وہ ایک ذریعہ بنے گا اس کے دل میں اسلام کی محبت اجاگر کرنے کا۔ صحیح۔ تیسری چیز ہوتی ہے مدارات، جسٹ آنا جانا، دفتر میں، گھر میں، دکان میں، بازار میں کسی کے ساتھ ظاہری الیک سلیک ہو جائے، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن چوتھی چیز جو معاملات ہیں، تو ان معاملات میں یہ سیگریگیشن کی جائے گی کہ اگر اس کے ساتھ معاملات کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا اس کا سرمایہ اسلام کے خلاف نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کرنے میں یوز ہو رہا ہے، تو پھر معاملات بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ معاملات کرنے سے اسلام کو یا مسلمان کو نقصان نہیں پہنچتا، تو معاملات بھی جائز ہے، مدارات بھی جائز ہے، مواسات بھی جائز ہے، لیکن قلبی محبت وہ بالکل کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ صحیح۔ اور اگرچہ قرآن مجید ہاتھ سے چھٹ جائے اور گر جائے زمین پہ، ظاہر ہے وہ اٹھا کے چومتے بھی ہیں، اس کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے، یا مطلب ہے بس توبہ ہی کافی ہے کہ بس؟ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے چھوڑنا جان کے، ایک ہوتا ہے چھٹ جانا، اس میں فرق ہے۔ دیکھیں، دانستہ تو ایک مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا بڑا گناہ اور جرم کا ارتکاب کرے، اور اگر غلطی سے گر گیا تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمارا مواخذہ اور پکڑ نہیں فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو بھول چوک سے، غلطی سے اگر قرآن کریم گر گیا تو یہ ندامت، یہ ملامت اور یہ استغفار کرنا یہی کافی ہے۔ لیکن آپ
تلافی یا مافات کے لیے تھوڑا سا صدقہ دے دے، اس کا کوئی پراپر کفارہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب لوگ ایک کنفیوژن آتی ہے کہ گر گیا اب کیا کیا جائے، ایک دماغ میں بھی ڈر خوف ہوتا ہے، ہمارے بچپن میں بھی ہوتا تھا کہ یار کیا کیا جائے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مالی ہاں، تاکہ اس کے دل میں جو ایک خلش سی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور یہ دل میں اس خیال کا آنا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس کو وسوسہ بنا کر اس کو پنپنا یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کیا خواب میں مفتی صاحب اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس طریقے کا خواب آئے تو وہ کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں، خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کی پوری جو شبیہ ہے اس کے ساتھ تو ظاہر دیکھنا ممکن ہی نہیں، وہ تو صرف آخرت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ دیکھ پائے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے تجلیات کے پردوں میں سے کسی پردے کو دیکھ لینا یہ پاسبل ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں اس کو اللہ دکھے لیکن وہ اللہ نہ ہو، ایسا پاسبل ہے۔ اچھا، لیکن اس سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رآنی، پس تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا، لا یتخیل بی، لا یتصور بی، لا یتشبہ بی۔ حدیث میں ترمذی میں یہ چاروں الفاظ ہے، تو آقا کی شبیہ میں تو وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، لیکن اپنے آپ کو خدا یا ولی بنا کر وہ پیش کر سکتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ خدا کے لیے وعدہ نہیں ہے، کہ رسول اللہ کے لیے خاص ایک اس چیز پہ۔ اور اس سے ایک ملتی جلتی بات تاکہ سامعین کو اور فائدہ ہو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اور روز آ کر کہتا حضرت خواب میں دیکھتا ہوں جنت ہیں، حوریں ہیں، باغات ہیں اور نہریں ہیں۔ تو ایک دن حضرت نے کہا کہ اب کے خواب میں جب یہ نعمتیں دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ تو شیطان کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، میں تو نعمتیں، باغات، حوریں، نہریں، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، میں کیوں پڑھوں؟ فرمانے لگے پڑھ لینا۔ اب اگلے دن اس نے خواب میں دیکھا وہی منظر کشی، اس کو حضرت کی بات یاد آئی، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ اب منظر یکسر تبدیل ہو گیا، کھنڈرات میں، کھوپڑیوں میں، اور بدبو اور تعفن۔ وہ بڑا پریشان، گھبرایا، اگلے دن شیخ کو اپنی حالت بتائی۔ شیخ کہنے لگے روز خواب میں شیطان آتا تھا، تجھے یہ نظارے اس لیے دکھاتا تھا کہ تو اپنے عمل پر مطمئن رہے کہ میں تو بڑا نیک اور ولی اور پہنچا ہوا آدمی ہوں، لیکن یہ کہ اس طریقے پر وہ تمہیں مس گائیڈ اور مس لیڈ کر رہا تھا۔ تو اسی لیے کسی بھی خواب کی تعبیر ہر آدمی سے ڈسکس نہ کی جائے۔ فرمایا اپنا خواب بیان نہ کرو عالم او ناصح، یا کسی عالم کو یا کسی خیر خواہ کو، علی حبیب او لبیب، یا کسی محبت کرنے والے کو یا کسی عقل مند کو۔ فرمایا یہ خواب پرندے کے پاؤں کے ساتھ معلق ہوتا ہے، جو جیسی تعبیر بتاتا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ علماء ہی سے دینی مسائل کو ڈسکس کیا جائے۔ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، ایسا بولنا کیسا؟ یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کے بارے میں واضح حکم ہے سورہ زمر میں 24ویں پارے میں، قل کہہ دیجئے اے نبی، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دوسرے موقع پر فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے۔ یا مفسرین نے ایک نکتہ لکھا کہ دیکھیں یہ خطاب ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ خطاب ہے، نبی کے واسطے سے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ ارحم الراحمین اور آقا رحمت للعالمین، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت جب ملے گی اور گناہ گار امتی اس میں غوطہ ہوگا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ اچھا، منکر نکیر جو قبر کے فرشتے ہیں،
یہ ان کا بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان کا روپ کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ اور یہ قبر میں مردے کو دفنانے کے 40 قدم کہا جاتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس کے بعد فوراً آ جائیں گے، اور کیا جب عذاب ہوگا تو یہی دیں گے یا دوسرے فرشتے دیں گے؟ اور یہ قبر میں کیا عذاب یہی دیتے رہیں گے تا عمر؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے منکر نکیر ہے کیسے؟ سوال اور جواب کرنے والے فرشتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ اپنی حیت اور شکل کو مردے کے مطابق تبدیل کریں گے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے جب نیک آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو خوبصورت فرشتے، یعنی ان کی شکل و شباہت اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اگر ان کو جنت کی نعمتیں نہ بھی ملے تو صرف یہی منظر ان کے لیے خوشنما ہوگا۔ اسی لیے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ لیکن اگر گناہگار آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ کریہ المنظر اور ہیبتناک اور خوفناک شکل میں آئیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور شدت آئے۔ اور عذاب دینے والے فرشتے جو عام روایات سے ثابت ہے وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کریہ المنظر شکل میں آنا یہ بھی عذابی کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ اور جو جنت کے حقدار ہوں گے ان کے لیے کیا جنت کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کا منہ جنت کی طرف کر دیا جاتا ہے، وہاں سے ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی بہاریں لوٹتے ہیں، ایسا؟ جی بالکل ایسا ہے، چونکہ یہ تو عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نیک آدمی ہے تو جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کھڑکی کا کھلنا، وہ ہواؤں کا چلنا، وہ حور کا آنا، اور وہ اس کو سارے نظارے دکھانا، وہ ساری نعمتیں اس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو جہنم کی بدبو اور اس کے مناظر اور فرشتوں کا آنا اور اس کو یوں دبوچنا کہ اس کی پسلی ایک دوسرے میں دھنس جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں گویا کہ جنت اور جہنم کی وہاں سے شروع ہو جاتی۔ مفتی صاحب، جنت میں نیکوکار کو حوروں کا وعدہ ہے، حوریں ملیں گی، تو جو نیکوکار خواتین ہیں انہیں کیا وعدہ ہے؟ دیکھیں ان کو یہ وعدہ ہے کہ ان کے جو شوہر ہوں گے، اب ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ اچھا، ہاں، اور ایسا تو اللہ کا نظام ہی نہیں ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اگر وہ جسٹ مومن ہو، اگرچہ شوہر گناہ گار ہو، لیکن قرآن میں اللہ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ ہم ان کے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر ایک عورت یہ فیل کرتی ہے کہ میرا شوہر جہنم میں ہے اور اس کی خوشی میں کمی آ رہی ہے، تو جنت میں تو یہ وعدہ ہے فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو چیزیں جی چاہیں اور آنکھوں کو اچھی لگے وہ ساری نعمتیں ملے گی۔ مطلب اس کے لیے وہ شوہر، جیسے مفتی صاحب مثال کے طور پہ بیوی جنت چلی گئی ہے، میاں جہنم چلے گئے، تو بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میرا میاں ملے، تو لیکن وہ تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں، تو اس کے لیے کیا مطلب اسے جنت لایا بالکل جائے گا؟ نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک حدیث سے ثابت ہے کہ ایک آدمی کے لیے حکم ہوگا اور اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو اس کی نابالغ اولاد جو فوت ہو چکی ہے وہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھے گی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے گرد ہوں گے، تو وہ جا کر باقاعدہ دامن پکڑیں گے اور سفارش کریں گے۔ تو اللہ تو لا یسأل عما یفعل، اللہ کسی جہنمی کو جلدی جنت میں نہیں، اللہ سے تو سوال نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں سے یہ چیزیں سوال کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ضابطے ہوتے ہیں وہ تو عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی اس خواہش پر ضرور اللہ پاک ان کی سفارش اور شفاعت قبول فرمائیں گے۔ بے شک۔ کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے بھی مفتی صاحب کھانا کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا کیسا؟ اگر وہ لیفٹی ہیں تو وہ مطلب پین سے بھی الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، الٹے ہاتھ سے ہی کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی پی رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے بھول کر الٹے ہاتھ سے کھایا اور فوراً یاد آ گیا پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر لیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، یا اس کا ہاتھ زخمی ہے اور فرض کرے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو بائیں ہاتھ سے کھا لے۔ لیکن اگر وہ عذر کے بغیر
اور ویسے ہی اپنی سہولت کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو واضح سنت کی خلاف ورزی ہے. خلاف آپ صلی سنت ہے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا نام لو اور کل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ، تو وہ واضح طور پر اس سنت کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے. اور آقا کی ایک سنت جو میری امت کے فساد کے وقت اس کو زندہ کرے گا، فلہو اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آج ہمارا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے، ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے، فرض اور واجب تو نہیں. اور صحابہ سنت پہ جان چھڑکتے تھے کہ ایک سنت کے لیے وہ اپنی تمام آسائشوں اور خواہشات کو قربان کر دیں. بھائی واہ واہ واہ، ہم لوگ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے کہ سنت ہی تو ہے، فرض نہیں ہے. اور صحابہ سنت پہ جان چھڑکتے تھے. کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر. واہ 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 واہ. اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی اپنی شکل سے خوش نہیں ہے، بھائی میں بہت، اسے لگتا ہے کہ میں بد شکل ہوں اور شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو بولتا ہے یار میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ کیونکہ بار بار وہ سوچ ہی رہا ہے، شرعی معاملات اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی گرفت ہوگی؟ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا. تو صورت کو تقسیم کرنے والے بھی اللہ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم کے اندر شکل و صورت کو بنانے والے اللہ ہیں. تو اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کس کو کس شکل میں بنایا جائے. تو یہ ڈائریکٹ اللہ کی تقسیم پر اعتراض، آبجیکشن کر رہا ہے، جس کو ناشکری، نافرمانی کہا جاتا ہے. یہ بالکل گناہ ہے. بلکہ حدیث میں تو یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی بھی جب اپنی شکل آئینے میں دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح آپ نے میری شکل کو اچھا بنایا، یہ آپ نے ان کے لیے نہیں کہا جو خوبصورت ہو وہ یہی دعا پڑھے، سب کے لیے، سب پڑھے. تو اسی لیے انسان بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر مٹکا پڑا ہوا ہے اور اس مٹکے کو بنانے والا بھی محفل میں موجود ہے، اور میں مٹکے کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کا ڈیزائن، اس کی فنیشنگ اور اس کا پانی کلر اچھا ہے. اب تعریف مٹکے کی ہو رہی ہے، خوش بنانے والا ہو رہا ہے. اگر میں مٹکے کی برائی کرتا ہوں، مذمت بیان کرتا ہوں، تو برا بنانے والے کو لگ رہا ہے. اس انسان کو بنانے والے اللہ ہے، خالق اللہ ہے. تو کسی انسان کو برا کہنا اللہ کی خلقت پر، تخلیق پر اعتراض ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر قیامت کے دن ہر آدمی جنت میں خوبصورت ہو جائے گا. یہاں جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو کرنا ہے. اور مفتی صاحب آج کل تو جو معاشرہ ہے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، جس کے پاس دولت نہیں اسے بد شکل بولا جاتا. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ بھائی جتنا دولت مند آدمی ہے، جتنی بڑی گاڑی ہے، وہ اتنا ہی خوبصورت ہے. یہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے آج کل. بس وہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جن لوگوں کا ایمان، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور آخرت کا استحضار ہوتا ہے، تو وہ ایک غریب آدمی بھی ہو. آپ دیکھیں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور شکل و صورت ان کی خاص نہیں ہے، اور وہ دیہاتی ہیں. اچھا وہ ہر جمعے کو جب مسجد نبوی آئے تو دیہات کی سبزیاں لے کر آ جائے، اور جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شہر کی ضروریات ان کو دے دے. ایک کانسیپٹ تو یہ دیا گیا کہ صرف ہدیہ لینا سنت نہیں، دینا بھی سنت. محبت تب بڑھے گی جب ٹو سائیڈڈ یہ عمل ہوگا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہمارے لیے گاؤں اور ہم اس کے لیے شہر ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی. تو یہ صحابی ہیں، بازار میں کھڑے ہیں اور کہتے کہ اچانک میری آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا، جیسے ہم کسی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں. تو اور اتنے میں یہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون اس کو 1 یا 2 درہم میں خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہنے لگے آقا میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، میرا کوئی خریدار نہیں. لسان نبوت سے جو جملے نکلے کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے. آپ نے فرمایا لست عند اللہ بکاسد، دنیا والوں کی نظر میں حقیر اور معمولی ہوگا، اللہ کی نظر میں تو معمولی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز اور سپیریئر وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورت مال کو نہیں دیکھتے، دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت پر ہم بے شک فوکس بھی کریں اور ہم اس کا خیال بھی رکھیں، لیکن اللہ کی نظر دل پر ہے، دل کو ہم نے کس کے حوالے کر رکھا ہے؟ کیا بات ہے، خوبصورت بات، خوبصورت بات۔ مفتی صاحب اس میں ایک چیز اور ایڈ کریے گا، جیسے کوئی بولے یار میری ناک تھوڑی چوڑی ہے، میں اس کو تھوڑی سی آپریشن کرا کے سیدھا کرا لوں، تو یہ معاملہ صحیح ہے؟ یہ اللہ کی خلقت میں تغییر کے حکم میں آتا ہے۔ دانتوں کے اندر بغیر ضرورت کے گیپ پیدا کرنا اور اسی طرح جو ہے وہ بقیہ اعضاء کے ساتھ ناک واک کا سرجری گوشت ووشت کرنا۔ کا معاملات کم کرانا، دیکھیں اندر گوشت ہے اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہے، وہ ایک الگ میڈیکلی معاملہ تو آپ کر سکتے ہیں علاج کے طور پر، خوبصورتی کے لیے نہیں۔ لیکن خوبصورتی کے لیے اس ظاہری خلقت میں تغییر کرنا، اس سے ممانعات بھی ہیں اور بعض ایسی صورتوں میں لعنت آئی ہے اس پر۔ نہیں مفتی صاحب، اور اس پہ بھی تھوڑا سا ایک مشورہ دے دیں، مشورہ کیا بلکہ آپ حکم کریں، جو لوگ الٹی سیدھی ایک جگت بازی اور منہ کا مذاق اڑانا، باڈی شیمنگ، الٹا مینڈک بٹھایا ہوا بھائی ناک پہ، اس پہ بھی الٹی سیدھی باتیں، میں نے تو اپنے توبہ کر لی ہے الحمدللہ، اللہ استقامت دے، ہم نے تو پرینکس کے دور میں کر لی تھی ابھی، تو اس پہ جو مذاق ایک دوسرے کا دوست یار اڑاتے ہیں، اس کی شکل دیکھو، اور یہ اس پہ آپ کیا کہیں؟ آپ یہ دیکھیں قرآن میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں اس میں حسن معاشرت کے اصول بتلائے گئے، تو ایک اصول اس میں کیا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام نہ بگاڑو، اسی طرح غیبت نہ کرو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھانے کے لیے، یعنی بریفنگ کے لیے یہ کہہ دیا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے قد والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے اس پر ریئیکشن کیا اور آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے اس جملے کو اگر میٹھے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے، یعنی یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کا نکاح آسمانوں پر اللہ کے حکم سے ہوا، جن کی تطہیر اور پاک دامنی کی گواہی اللہ کے قرآن نے سورہ نور میں دی، اور انکانشیسلی غیر محسوس طریقے پر ان کی انٹینشن نہیں تھی کہ میں مذاق اڑاؤں، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے سخت کلمات ادا کرنا، تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہمارا تو مقصد ہی یہ ہو، کسی کو صرف ہنسانے کے لیے اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، انسلٹنگ اپروچ میں چیز چلی جاتی ہیں، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، اور we will have to get rid from this kind of bad things۔ اچھا مفتی صاحب، جھینگے کھانا، کیکڑے کھانا، کیکڑے کا سوپ پینا، ابھی میں کماڑی جانا ہوا، وہاں بڑا مشہور ایک راشد بنگالی مچھلی والا ہے، تو وہاں کیکڑے کا وہ بھی ٹھیلے لگے ہوئے، سوپ ووپ چل رہا ہے اور جھینگے وینگے چل رہے ہیں۔ اب میں کنفیوز تھا، میں نے تو نہیں کھائے جھینگے اور کیکڑے بھی نہیں، تو آپ اس پہ شرعی معاملہ کیکڑا کھانا یا اس کا سوپ پینا تو بالکل جائز نہیں ہے، بالکل 100%۔ جہاں تک جھینگے کی بات ہے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ بھائی وہ جائز نہیں، اس لیے کہ صرف مچھلی حلال ہے اور یہ مچھلی کی قسم نہیں، نہ اس کا شیپ مچھلی کی طرح ہے نہ اس کا نام مچھلی ہے، نام مچھلی ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں یہ مچھلی کی قسم ہے، اور جو ماہرین ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی سے ملتی جلتی چیزیں، اس لیے انہوں نے اس کے کھانے کو حلال قرار دیا، تو جس چیز کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے اس میں شدت نہیں رہتی، تو اسی لیے اگر کوئی کھائے اس کو بھی ہم جو ہے وہ برا نہ کہیں، اور کوئی اگر بچتا ہے تو یہ زیادہ اچھا کرتا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو ان چیزوں کو جو تمہیں شک میں ڈالے اور لے لو ان چیزوں کو جو شک سے پاک ہو۔ اگر جھینگا جائز ہوا اور ہم نے نہیں کھایا تو نو ایشو، لیکن اگر جائز نہیں ہوا اور ہم نے کھا لیا تو جواب دہی ہوگی، اسی لیے جھینگے کا معاملہ تو الگ ہے، باقی کیکڑے کے اوپر بالکل جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ بولا جاتا ہے ایک جملہ، جلدی کا کام شیطان کا ہے، بھائی جلدی جلدی نہیں کرو، شیطان کا کام ہے یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ اگرچہ کوئی نیکی کا کام جلدی کر رہا ہے، کوئی کسی کو مسلمان کرنا ہے اس میں جلدی کر رہے ہیں، تو یہ تو مطلب نعوذ باللہ اس کو تو ہم اس زمرے میں نہیں ڈال سکتے، تو یہ ایک جملہ جو بولا جاتا ہے جلدی کا کام شیطان کا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے جلدی کی بھی قسمیں ہیں نا، ابھی ہم اور آپ
کہیں کہ جی نماز کے لیے جاتے اور جلدی جاتے ہیں، جلدی جاتا اور اس جلدی میں ہم دروازے کے بجائے جانے سے کھڑکی سے جائیں، ہوں، تو وہ جلدی تو نیک کاموں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، صحیح اس میں تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ صحیح، ہاں آپ خواہ مخواہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، آپ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، تو وہ ایک غلط بات ہے۔ باقی شریعت کا، قرآن کا حکم کیا ہے کہ سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑ لگاؤ، اور تیسری جگہ فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑ لگاؤ، اور چوتھی جگہ کا والسابقون الاولون، تو وہ اس جلدی میں ہے۔ اور باقی دنیا کے کاموں میں ایسی جلدی کرنا کہ جی 120 کی لمٹ تھی ہم 140 پہ جا رہے ہیں، سگنل کو توڑ رہے ہیں، اور کوئی پیدل کراس کر رہا ہے، اس کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں، تو اس جلدی کو کہا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور بردباری کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور ٹالرنس لیول کو بڑھا کر جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس پر ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ قبیلے کے لوگ آئے، تو اب ظاہر ہے اس زمانے میں اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، روڈ نہیں تھے، اور کمیونیکیشن کے آلات نہیں تھے، اور اتنی سہولیات نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہ سب مشتاق تھے کہ کتنی جلدی ہمیں یہ دیدار نصیب ہوگا۔ تو جیسے ہی وہ مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا، اور اسی طرح مٹی میں لت پت سامان کو ادھر پھینکا، اور آپ کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے۔ لیکن جو ان میں ان کا سردار تھا، اس نے بڑے تحمل کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نا گاڑی نو پارکنگ پر نہ لگائے، انہوں نے مناسب جگہ پر سواری کو باندھا، سامان کو الگ رکھا، صاف کپڑے لے کر غسل کر کے وضو کر کے وہ پہنے، بڑے وقار اور سلیقے اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ جب آقا کی طرف چل کے آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو خصلت ایسی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک یہ جو تمہارا تحمل ہے نا، آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نا ماڈریٹ اور سفسٹیکیٹڈ وے میں کوئی کام کرنا، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی اٹریکشن اور اس کا امپریشن اچھا ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر شوہر شکی مزاج ہو تو بیوی اگر مثال کے طور میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا فون آ جاتا ہے، اور اسے پتہ ہے بیوی کو نہیں اٹھاؤں گی شک کرے گا، تو نماز توڑ سکتی ہے؟ شکی مزاج اگر چھوٹے کاف سے ہو نا وہ تو شک کرنا ہے، اگر بڑے کاف سے ہو تو وہ سخت مزاج ہے۔ دونوں کو جو ہے نا اپنے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ باقی مسئلہ یہ کہ بیوی کے لیے کیا ہے؟ اول تو بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور دیکھے دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں، کیا بات ہے، وساوس کو ڈالنا وہ شیطان کا کام تھا، لیکن ان وساوس کو ختم کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر بیوی اللہ سے مانگے گی، دعائیں کرے گی، صدقہ خیرات کرے گی، اور شوہر کی جائز حد تک جو باتیں ہیں جس سے شک پیدا ہو سکتا ہے تو وہ کام وہ نہ کرے۔ بعض اوقات عورتیں بھی ضد میں آ جاتی ہے، تو اگر کچھ ایسے کام ہیں کہ اس سے احتیاط برتی جا سکتی ہے تو عورت اس کے اوپر عمل کرے۔ خدا نخواستہ اگر معاملہ کنٹرول سے باہر ہے تو وہ اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالے، افہام اور تفہیم کے ساتھ اس کو سمجھائے، کسی ڈاکٹر سے، اس کا نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج بھی کرائے، اور اللہ سے انشاءاللہ نا امید نہ ہو، آہستہ آہستہ چیزیں قابو میں آ جائیں گی۔ مفتی صاحب اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا اور بندے کو احساس ہوا کہ کسی بھی لحاظ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، گیس خارج ہو گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، جو بھی ہے اسے پتہ چل گیا میرا وضو نہیں رہا، تو وہ نماز وہیں چھوڑ دے، یا نماز وہ پوری کرے پھر وضو کرے پھر ریپیٹ کرے، یا اسی نماز کو پڑھ کے سلام کر کے؟ دیکھیں بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، یہ تو کنفرم بات ہے۔ اب اگر مسجد وسیع ہے اور اس کے پاس نکلنے کا راستہ ہے جس سے اور نمازیوں کی نماز ڈسٹرب نہیں ہونی، تو وہ اسی وقت چلا جائے اور نماز توڑ دے۔ جی بالکل نماز توڑ دے، اس کی نماز ٹوٹ گئی آلریڈی۔ لیکن اگر مسجد تنگ ہے، کنجسٹڈ ہے، اور وہ جائے گا تو سارے مقتدی ڈسٹرب ہوں گے، سب کی توجہ اس کی طرف آئے گی، تو یہ اوپر نیچے تو ہوتا رہے جسٹ لائک دیگر نمازیوں کے، لیکن اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس میں کسی کو بدگمانی بھی نہیں ہوگی، کسی کی نماز میں خلل بھی نہیں آئے گا، اور یہ بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ اچھا بچوں کو بد نظری سے بچانے کا طریقہ، ہمارے یہاں کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں،
اور کوئی پیاز کوئی مرچیں یوں کر کے یوں ہو گئی بھائی بد نظر، مرچیں جلاؤ، ہاں بھائی دھونی، ہاں بھائی نظر ہے بھائی. اس طریقے کی بھی معاملات ہیں. بوڑھی عورتیں امائیں وہ کرتی آ رہی ہیں، منع بھی نہیں کر سکتے ظاہر ہے، وہ کرتی ہیں وہ، کیونکہ پہلے سے چلا آ رہا ہے معاملہ. یہ صحیح طریقہ کیا ہے بد نظر سے بچے کو بچانے کا؟ دیکھیں ایک تو یہ بات سمجھ لے کہ نظر بد حق ہے، حق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فالعین حق، نظر بد حق ہے. اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو نظر موت سے آگے بڑھ جاتی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد بڑی خوبصورت تھی، فرمایا تسرع الیہم العین، ان کو نظر جلدی لگ جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات بتلائے کہ یہ پڑھ کر ان پر دم کیا جائے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے. اچھا پاکستان ہندوستان یہ تو پارٹیشن سے پہلے بر صغیر پاک و ہند تھا، اور مشرک اور شرک اور ہندو زیادہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ غیر محسوس طریقے پر سرائیت کر گئی ہے. اسی لیے اسلام تخیلات اور توہمات کا مذہب نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایک پاکیزہ مذہب ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے. تو اسی لیے دعائیں پڑھنا یہ تو ثابت ہے، یا تعویذ جس میں قرآن اور حدیث کی آیات اور دعائیں ہو وہ بچے کے گلے میں لٹکا لینا یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس طرح کی چیز اگر کرے تو اس کو دین نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے بھائی ہمارے معاشرے میں تھا یا رواج میں تھا یا بڑوں کا تجربہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو دین سمجھ کے کریں گے تو فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، غلو کر جاتے ہیں. اچھا پھر لوگ غلو کر جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی نکتے کی بات کی کہ لوگ اسی لمٹ اور باؤنڈری میں نہیں رہتے ہیں، پھر اس کا ایکسٹینشن ہوتا رہتا ہے اور ایڈیشنل چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر ہمارے قابو سے نکل جاتی ہیں. عجیب و غریب معاملات ہیں. جوتا لٹکایا ہوا ہے گاڑی کے آگے، نئی 0 میٹر گاڑی کے آگے ایک جوتا لٹکایا ہوا ہے کہ بھائی نظر بد سے پرانے سینگ گھروں کے اوپر لٹکا دیتے ہیں. تو اب دیکھیں آپ کا تو یقین یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بھائی نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میرے آقا نے بوسہ نہیں لیا ہوتا ہم بھی نہیں لیتے. ایک تو یہ پرسیپشن اور پیراڈائم ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پرانے جوتے اور سینگ لگا کر، یعنی کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اسی سے اندازہ لگا لیں. اچھا مفتی صاحب، کسی کو اگر کوئی مسئلہ جاننا ہو خود سے، آج کا گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو کوئی تجویز دیں گے کہ کس طریقے سے کوئی صحیح سند سے کوئی چیز قبول کس طریقے سے کوئی کرے؟ اچھا یہاں 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویب سائٹ سے، گوگل سے، ویسٹرن سورس سے، لٹریچر سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے کچھ لینا ہی نہیں. آپ نے پراپر عالم کے پاس جانا ہوگا، زانوئے تلمس طے کرنا ہوگا اور بات لینی ہوگی. ایک تو یہ انتہا ہے. دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ کو جو بھی ملے، جہاں سے ملے، رطب اور یابس ملے، آپ نے اس کو لینا ہے. دیکھیں فرمایا الاسناد من الدین، یہ دین اس میں کنیکٹیوٹی ہے اور یہ ایک سیریل وائز ہے. فرمایا اگر دین میں سند نہ ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا. اسی لیے ہم تھوڑا سا بیلنس بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر ایسی ویب سائٹ ہے جو کسی مدرسے کے یا مفتیان کرام کے انڈر سرویلنس ہے اور ان کی گائیڈنس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، پراپر مفتی ہے، اور اس ویب سائٹ پر ہمیں سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یا آپ اس پروگرام میں یا کسی بھی دوسرے پروگرام میں مفتیان کرام کو، علماء کرام کو بٹھاتے اور وہ حوالوں کے ساتھ، وہ ایویڈنس کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا، وہ الیکٹرانک میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا، وہ براڈ کاسٹنگ میڈیا، وہ کمیونیکیشن کے آلات، وہ سیٹلائٹ، وہ ویب سائٹ، آپ سب سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں، بٹ اٹ شوڈ بی اوتھینٹک، مسٹ اوتھینٹک. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استاد کے بغیر اکثر جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کوئی ایسا جزیہ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا آپ اپنے تخیلات کی دیوار کھڑی کر دیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو اس سے آپ کی مطلب چیزیں ڈسٹرب ہو جائے گی. اسی لیے کسی عالم کی رہنمائی میں آپ بے شک ہفتے میں 1 دفعہ ان سے پوچھ لیں کہ جی میں اس ویب سائٹ سے مسائل لیتا ہوں یا اس کتاب کو پڑھتا ہوں، تو وہ آپ کو تھوڑی رہنمائی دیتے رہیں گے. تو اعتدال کے ساتھ چلا جائے.
اچھا مفتی صاحب، اردو میں نماز پڑھنا کیسا، کہ اگر کوئی اردو ترجمے میں نماز پڑھ رہا ہے، عربی میں نہیں پڑھ رہا، پڑھ اردو میں رہا ہے ترجمہ کر کے، مقصد وہی ہے، یا کسی بھی اور زبان میں، انگلش میں پڑھ رہا ہے، فارسی میں پڑھ رہا ہے، ہندی میں پڑھ رہا ہے، یا کسی بھی زبان میں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، جس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، کہ ان کا ایک قول یہ تھا کہ اگر کوئی فارسی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی، انہوں نے کہا تھا۔ تو اس پر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر عربی پر قادر نہیں ہے، اس کو عربی بالکل نہیں آتی اور سیکھنے میں اس کو ٹائم لگے گا، تو اس درجہ مجبوری میں اس کی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اکثر جمہور فقہا کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، نمبر 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری دنیا میں گئے، عجم میں بھی گئے، تو وہاں عجم میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو تو عربی نہیں آتی، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز پڑھی ہو، اس لیے عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا یہ بھی مفتی صاحب تھوڑا سا اس چیز پہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے کھانے کے بعد، روایتیں تو ایسی بھی ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک ہی چیز کھائی، میٹھا ایک دوسرا ڈش ہے ظاہر ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا کیا شرعاً منع ہے؟ کہ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس کے بعد دیکھیں بعض سنتیں جو ہیں وہ استمراری نہیں ہوتی کہ وہ پرماننٹ بیسس پر اس پر عمل کیا جائے۔ صحیح۔ حدیث میں یہ تو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا، میٹھا پسند تھا، لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے۔ آپ نے بالکل وضاحت فرما دی کہ کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم 2 چاند دیکھتے، 2 چاند کا مطلب کم از کم 30-35 دن، اور ہمارے گھر میں چولہا یا کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی ایک کھجور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا اللہ مجھے ایک وقت کا ملے میں شکر ادا کروں، دوسرے وقت کا فاقہ ہو میں صبر کروں۔ تو یہ جو ہم نے 3-4 ڈشیں یعنی غریب آدمی کے دسترخوان پر بھی ہوتی ہے، اور جو سب سے غریب ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی 20 دن کا راشن ہوتا ہے، تو یہ جو پرسپشن ہم بنا چکے ہیں، اپنی سہولیات کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے، اور اس کو پھر جو ہے وہ ہم وائرل بھی کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر سہولت سے مل لیا کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی ایسی مستقل یہ سنت نہیں ہے۔ اچھا پیٹ بھر کے کھانا، بالکل پیٹ بھر کے، اور آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ بھی بہت اوور ایٹنگ کر لی ہے، یہ گناہ ہے؟ سحری میں اتنا کھانا کہ افطار تک کھٹی ڈکارے آتی ڈکارے، اور افطار میں اتنا کھانا اور تراویح کے بعد کھانا کہ صبح سحری تک جو ہے پھر موڈ ہی نہ بنے۔ دیکھیے بات یہ تو روزہ ہی نہیں ہوا۔ پھر حدیث جو اس کا کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا کہ آپ کو بھوک کی فیلنگز اور احساس پیدا ہو، تو وہ احساس تو پیدا نہیں ہو رہا۔ آج تو یورپ میں بھی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کروا رہے ہیں، 12 گھنٹے کا جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہیں، اگرچہ ان کا پرسپشن کچھ اور ہے۔ دیکھیے حدیث میں بالکل واضح فرمایا کہ بھائی ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا۔ ہم تینوں حصے میں جب کھانا ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے موٹاپا بھی آئے گا، سستی بھی آئے گی، عبادات میں چستی بھی نہیں رہے گی، اور پھر آدمی جہاد کیا کرے گا اور تبلیغ کیا کرے گا؟ تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تن آسانی کے اندر لگ جائے گا۔ تو اسی لیے اتنا کھانا کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے اور جو ہے وہ آدمی اعمال کے اعتبار سے چست رہے، یہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ آپ یقین کریں یہ اتنی بڑی رہنمائی ہے اس پروگرام سے، علم اور عالم کے پروگرام سے جو عوام تک جاری ہے نا، آپ یقین کریں یہ میرے آپ کے جانے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے نجات کا سبب بنے، صدقہ جاریہ کا سبب بنے، کیونکہ یہ ایک ایسے عام فہم سوالات ہیں جو گھروں میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ ڈسکس کریں
اور یہ ہماری نشست آج پاز ہوگی. انشاءاللہ آپ کی اجازت کے ساتھ اس کو ہم ریزیوم کریں گے پھر سے, انشاءاللہ. تاکہ یہ ایک سمندر ہے مفتی صاحب, ایسے ہی. اس میں ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمیں عوام تک, تاکہ ان کو صحیح شرعی معاملات پتہ چلے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے, آمین. اور اللہ ہمارا بیٹھنا, ہمارا شرعی معاملات پہ بولنا, عوام کو سمجھانا, صحیح بات پہنچانا قبول فرمائے. اللہ ہمیں ان مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا آمین فرمائے. فرمائے. اور اپنے تئیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بالکل ریفرنس کے ساتھ صحیح بات معتدل انداز میں پہنچائی جائے, لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ایسی بات ہم نے کر دی ہو اور اس پر کوئی اہل علم ہمیں متوجہ کرے گا تو ہم اس پر ان کے شکر گزار ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم اس پر نظر ثانی بھی ارے کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ بھائی مفتی صاحب, واہ واہ. معزز خواتین و حضرات, مفتی فضل سبحان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاء اللہ سے. یہ ہماری اس سیزن میں ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اس علم اور عالم کے اس پروگرام کو یہیں پہ ہم پاز کریں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد کسی اور علماء کے ساتھ بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گے, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ, اس دعاؤں کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, احاطے کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.